کہ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ قرض لیا، کچھ رقم بورو کی، اور ایک پرٹیکولر ٹائم، ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ رقم لی، اور جب وہ رقم دینے کا وقت آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وقت پر پیسے نہیں دے سکا۔ دوست نے تھوڑی بہت مدت دی، وہ مدت بھی گزر گئی، پھر بھی پیسے نہیں دے سکا۔ اب اس نے عدالت میں، کورٹ میں اپنے اس دوست کے بارے میں کیس کر دیا کہ یہ میری رقم نہیں دے رہا اور میں نے اس کو قرض دیا تھا۔ قاضی نے بلایا اور لاسٹ 30 ڈیز کا نوٹس دے دیا کہ ودن 30 ڈیز، 30 دن کے اندر اندر اس کا قرض واپس لوٹانا ہے۔ اب یہ شخص عدالت سے باہر آیا، 3000 دینار قرض تھا۔ اس زمانے میں یہ بڑی اماؤنٹ تھی۔ سوچا کہ کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، اب یہ 30 دن میں 3000 دینار کہاں سے لوٹاؤں گا؟ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اس نے کسی کتاب میں یہ حدیث پاک کی روایت سن لی تھی جس کا مفہوم ہے کہ درود پاک کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور صبح سے شام تک درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، 27 ڈیز گزر گئے، 28ویں رات آ گئی، 3 دن باقی ہیں، درود پاک پڑھے جا رہا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے اور کوئی کام نہیں۔ خواب میں اس نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ یہ صبح اٹھا بڑا خوش کہ چلو یار مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کسی نے مجھے خواب میں آواز دی ہے، صرف اسی بحاف پر، اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس پہنچ جاؤں کہ جناب مجھے خواب میں کسی نے کہا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں، تو وہ کیسے میری بات مانے گا؟ سوچو بچار میں دن گزر گیا، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں گا تو دلیل کیا ہے؟ اسی سوچو بچار میں یہ دن بھی گزر گیا، 29 رات، 29ویں رات آ گئی۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا اس کا مفہوم ہے گھبراؤ مت، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب اٹھا تو طبیعت اور ہری بھری، مدینے والے آقا کا دیدار ہو گیا، اب تو معاملہ حل ہو گیا نا۔ پھر خیال آیا کہ میں اگر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ آقا کی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا نے کہا ہے میرا قرض ادا کر دو، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی پروف مانگے، میں کیسے مان لوں تمہیں نبی کی زیارت ہوئی ہے؟ وداؤٹ پروف میری بات تو کیسے مانے گا؟ میرا دعویٰ تو ٹھیک ہے مگر I have no proof، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اسی سوچو بچار میں 29واں دن بھی گزر گیا، درود پڑھتا رہا، کثرت جاری تھی۔ اب 30ویں رات آ گئی، 30th night، the last night before justification، آخری رات عدالت لگنے سے پہلے۔ اب سویا، میرے آقا پھر خواب میں تشریف لے آئے۔ اب آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بشارت تو دی ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا اچھا ایسا کرو، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ میرے آقا نے کہا ہے قرض ادا کر دو، اور تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب فلی سیٹسفائیڈ، زیارت بھی ہو گئی ہے، پروف بھی ہاتھ میں، اب مسئلہ حل ہو گیا بھائی۔ یہ پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس۔ اب وزیر اپنا، اس کا ایک انداز تھا، اس کا ایک تخت تھا، لوگ بیٹھے تھے، ایک دربار لگا ہوا تھا۔ یہ دیوانہ رسول پہنچا اور جا کر کہا کہ میں اپنے آقا کا پیغام لایا ہوں، مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، میرا قرض آپ ادا کر دیجئے۔ کہتا ٹھیک ہے آپ آئے ہیں لیکن کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ کہا ایک نشانی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ درود پاک پڑھنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں۔ علی بن عیسیٰ عاشق رسول یہ سنا تو وہ تو تخت سے اچھل کر نیچے آ گیا، مرحبا یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اس کو بڑی عزت سے بٹھایا اور گھر کے اندر گیا، اور واپس آ کر علی بن عیسیٰ 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آتا ہے۔ کہتا 3000 تو میرے آقا نے حکم فرمایا، یہ اس کی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں،
3,000 دینار آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کے شکرانے کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اور 3,000 اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اپنے بچوں وغیرہ کا کام چلائیں۔ اب یہ عاشق رسول جو 3,000 دینار کا مقروض تھا، 9,000 دینار ہاتھ میں لیے خوشی خوشی عدالت پہنچ گیا۔ عدالت لگی ہوئی ہے، nobody expect، کوئی یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ غریب، وہ مفلس 3,000 دینار within 30 days، 30 دن کے اندر پورے کر کے آ جائے گا۔ عدالت لگی ہوئی ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ بھی موجود، جج بھی موجود، یہ دیوانہ پہنچا اور جا کر جج کے ہاتھ میں اپنے پیسے رکھ دیے، 3,000 دینار پیش کر دیے۔ جج بھی حیران، وہ دعویٰ کرنے والا بھی حیران، کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ پیسے کہاں سے لائے؟ وہ سرکار کا دیوانہ تھا، کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، جو کرم ہے میرے آقا کا ہے۔ سارا واقعہ سنا دیا، یوں ہوا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس درود پاک پڑھتا رہا، نبی پاک نے میری جھولی بھر دی ہے۔ اب جب یہ پورا انسیڈنٹ، یہ پورا واقعہ عدالت میں سنایا گیا، اللہ اللہ، ارے پہلے کے لوگ عاشق رسول کیسے ہوتے؟ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو کے گھر چلا گیا، عدالت سے کھڑا ہو کے چلا گیا، سارے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، 3,000 دینار جج پیش کر رہا ہے کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ لیجیے، اپنا قرض ادا کر دیجیے۔ وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا، جس کا قرض باقی تھا، کہتا ہے سارا ثواب تم دونوں کیسے لے جاؤ، میں بھی آقا کا امتی ہوں، قلم اور کاغذ لاؤ، میں سارا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ آئے تو سرکار کا عاشق جو پریشان، جو مفلس، جو قرض دار تھا، ارے درود پاک نے کرم کیسا کیا، عدالت سے واپس جا رہا ہے تو 12,000 دینار لے کر جا رہا ہے، قرض بھی معاف اور 12ویں والے آقا کا صدقہ بھی 12,000 دینار کی صورت میں لے جا رہا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود درود پاک پڑھنا۔ اصل بات پتہ ہے کیا؟ میرے آقا کو دل سے پکارنا، فریاد مدینے والے کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے کرنا۔ ارے آقا وہ ہیں، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میرے آقا جب مدینے شریف میں خطبہ دیا کرتے نا، تو ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگاتے، اور اس لکڑی کے تنے، سوکھے سے لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ نے ممبر بنایا اور ممبر پیش کر دیا۔ نبی پاک جب پہلا خطبہ اس ممبر پر کھڑے ہو کے دینے لگے تو روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ مسجد نبوی میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اس طرح مسجد نبوی میں خطبے کے دوران صحابہ بیٹھے، آقا خطبہ دے رہے، بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی، لوگ پریشان، بچہ کہاں سے آ گیا؟ نبی پاک ممبر سے اترے، اس تنے کو جا کر گلے سے لگا لیا، اس کو دلاسا دیا، فرمایا میں نے آج اس کو چھوڑ کر جو ممبر پر بیان کیا ہے، میرے ہجر میں، میری جدائی میں یہ تنا رو رہا ہے۔ اور روایتوں میں الفاظ موجود ہیں، اگر میرے آقا اس تنے کو سینے نہ لگاتے، دلاسا نہ دیتے، تو قیامت تک وہ تنا آقا کی جدائی میں روتا رہتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں، کہتے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے تنے کو روتا دیکھیں تو سینے لگا لیں، آقا کا امتی روئے گا تو کرم کیوں نہ ہوگا؟ تو سینے کیوں نہ لگائیں گے؟ تو مشکل کیوں نہ حل کریں گے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہوئی جو آہ کرے دل سے۔ پکارو تو صحیح، نبی کی طرف لو تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے کام بن جاتے ہیں۔ آج معاملہ اٹک جائے تو دنیا والوں کے پاس تو جانا ہے، نہیں پکارنا تو رب کو نہیں پکارتا، بندہ نہیں یاد کرتا تو نبی پاک کو یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ آقا کی جب نگاہ کرم ہوتی ہے تو سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ ہم خود ہی تو پڑھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں۔ اٹھنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے، بگڑی بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، امام عشق و محبت ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مشکلیں ہیں نا، مجھے ملے تقریباً لوگ پریشان، عجیب و غریب ان کی کہانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، پیچھے گھر والے پریشان ہیں لوگ۔
لیکن جب پریشان ہونا تو ایک نظر ایسی ہے کہ وہ پڑ گئی تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سارے عقدے، ساری پیچیدگیاں، سارے گتھیاں ہیں، بہت ساری گتھیاں. لوگ کہتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالو پریشان، کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار نہیں چلتا، گھر میں الگ بیماریاں، پریشانیاں، بڑی بہت ساری قسمت میں گتھیاں ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ. ایسے ہی حال ہو گیا نا. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس ایک نظر فرما دیں ساری مشکلیں دور ہو جائیں. تو اب ایسا بنو بھی تو صحیح، ایسے اعمال بھی تو کرے نا کہ آقا کی نظر ہم پہ پڑ جائے. نظر پڑے تو توجہ ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. تو بہرحال درود پاک مشکلوں کو دور کرنے کا بہترین فارمولہ ہے. اپنی عادت بنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. محبت کے ساتھ آئیے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں وہ ہے دعا. دعا مانگنا. ہم روزانہ ہی دعا مانگتے ہیں. کسی کو کہتے بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ ہمارا بعضوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے اور پھر خود بھی دعا کرتے ہیں. مگر آیا یہ تو دعا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں. کتنی بار مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، کیا کہہ کر مانگنی چاہیے، کس وقت مانگنی چاہیے، قبول ہی ہوتی ہے دعا یا غیر قبول بھی ہوتی ہے، اور پھر شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے کہ دعا بار بار نہیں مانگنی چاہیے، کبھی کبھی مانگنی چاہیے. تو یہ بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہے کیا. بیسیکلی فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. اب دعا تو کرنی ہے. تو اب اگر یہ آداب، یہ باتیں ہمیں پتہ چل جائیں گی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو امید ہے کہ جو اس کے سنتیں ہیں، جو اس کے آداب ہیں، اس کو ملحوظ رکھ کے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہم حاضر رکھ کے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے پہلے قرآن مجید کی چند آیتیں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. جب مجھے پکارتا ہے میں دعا قبول کر دیتا ہوں. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. انکریج کیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے دعا مانگو، اور مانگو گے تو قبول کر لوں گا. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. تو سوچتا ہے نا، دل میں گمان ہے، اس کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں. فرمایا اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے. اللہ اللہ، جیسا بندہ گمان رکھتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام بہت مشکل ہے، مجھے امید نہیں ہے کچھ. جس کو امید نہیں ہوتی اس کا کام بنتا بھی نہیں. اور جو اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے، اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے کہ میرا رب میرا بھلا کرے گا، میرا رب جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس کریم میرا بھلا کرے گا، اس کا بھلا ہو جاتا ہے. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، آخری وقت آ گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا کوئی نیک عمل نہیں کیا، اب تیرے جانے کا وقت، تیرا بنے گا کیا؟ کہا ماں ایسا کرو، ایک انگارہ لاؤ، کوئلہ جلا ہوا میرے ہاتھ پہ رکھ دو. ماں نے کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں، تیرا ہاتھ کیسے جلاؤں گی؟ کہا ماں تو میری ماں ہو کر میرا ہاتھ نہیں جلاتی، میرا رب تو تجھ سے زیادہ چاہنے والا ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے مجھے عذاب نہیں دے گا. اچھا گمان، رب کے بارے میں اچھا گمان تھا. روایتوں میں آتا ہے قبر میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالی نے اس اچھے گمان کے صدقے اس کی مغفرت فرمائی. ارے اپنے رب سے اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں؟ اور ہم نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں.
وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں. فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اللہ اللہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی ایسا فارمولہ ہونا چاہیے کہ جو مشکلیں حل ہو جائیں، کوئی ایسا اپنے پاس جو ہے نا وظیفہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایک ایسی ٹرک ہونی چاہیے جس سے مشکل وقت میں کام حل ہو جائے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. اتنی زیادہ برکتیں دعا میں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ دعا تو روز مانگتے ہیں، تو اتنی برکتیں اس کے اندر. اور پھر جب آپ یہ احادیث اور یہ آیتیں ذہن میں رکھو گے تو اب دعا مانگنے کا مزہ اور آ گیا نا کہ یار اتنی برکتیں دعا میں. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی جان یہ دعا ہے. بندہ بعض اوقات گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، جب دعا کا وقت ہوتا ہے کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے. ارے عبادت کا مغز تو اب آیا. مانگنا یہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر برکت ہے. سنیے میرا آقا کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے. ساری چاہتے ہیں نا بھائی دشمن سے بھی نجات مل جائے، ہمیں کوئی ذلیل و خوار نہ کرے اور ہمارا رزق بھی بڑھ جائے. صحابہ کرام نے کیا حضور ضرور بتائیے. میرے آقا نے فرمایا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا سلاح یعنی مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ دشمن سے بھی نجات مل جائے گی، رزق میں بھی برکت مل جائے گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ ہم نے چند احادیث سنی. اب بندہ کہتا ہے یار قرآن کی آیت تو یہ ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا. لیکن ہم بھی روز دعا مانگتے ہیں، ساری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. کئی دعائیں تو 10 سال سے مانگ رہے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہو رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ آئیے حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 کیٹیگریز فرما دی. نمبر 1، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے. بندہ مانگتا ہے یا اللہ میری صحت اچھی کر دے، اس کے بدلے اس دعا کو پوری کرنے کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یا دنیا میں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے. بندہ دعا مانگتا ہے اس کو وہی بات مل جاتی ہے. یا دوسری کیا بات ہوتی ہے؟ اس کے بدلے اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. جب بندہ قیامت کے دن بندہ جائے گا دیکھے گا کہ اتنی ساری نیکیاں، یہ نیکیوں کے پہاڑ کیا ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی، وہاں اس کا فائدہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھلائی، اس کا ثواب قیامت کے دن تمہارے لیے جمع کر دیا. تو بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اتنا ثواب مجھے آخرت میں ملا. تو پتا چلا there is no loss، کوئی مطلب نقصان ہی نہیں. دعا مانگے چلے جاؤ یا دنیا میں مل جائے گا. ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یا تو جو مانگے گا وہ مل جائے گا، یا کوئی بلا آ رہی ہوگی وہ ٹل جائے گی، یا آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جائے گی. اب مجھے بتائیے ایک بندے نے دعا کی یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. دعا قبول، بظاہر کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوئی، لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ آج اس کی دکان میں آگ لگنی تھی. ٹھیک ہے جناب، اس نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت ہو جائے. یہ دعا آگے بڑھی اور اس کی بلا کو دور کر دیا، وہ آگ لگنے سے یہ بچ گیا. بندہ دعا کرتا یا اللہ میری بیماری دور کر دے. صحت میں کوئی خاص اثر نہیں پڑا، لیکن باہر نکل کر اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا. اس دعا کی برکت سے وہ ایکسیڈنٹ رک گیا، وہ بلا ٹل گئی. اب بتاؤ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہونا اللہ کی زیادہ بڑی رحمت تھی نا. تو میں اور آپ نہیں جانتے میرے لیے کیا بہتر ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. جو مانگ رہا ہوں وہ بہتر ہے، یا جو آنے والا ہے وہ ہٹ جائے زیادہ بہتر ہے. بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا ٹال دی، یہ بہت اچھا ہوا، جان پہ نہیں آئی مال پہ چلی گئی. اچھا بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، بندہ بولتا ہے یار دعا بھی مانگی نقصان ہو گیا. ارے جان جانے والی تھی، مال پہ اتر گئی.
اللہ نے کرم کیا, بہتر صورت آ گئی. اور پھر جیسا کہ ہم نے سنا کہ قیامت کے دن جب نیکیاں بندہ دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو کبھی بھی دعا مانگنے میں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار دعا تو قبول ہوتی نہیں. ایک تو یہ حدیث پاک ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب آئیے چند آداب. دعا تو مانگتے ہیں مگر کیا ادب بھی ہے, اس کے رولز, اس کے کچھ طریقہ ہمیں پتا ہے. پہلا ادب خشوع قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے ذرا سچ بتائیے, دعا کرتے وقت دھیان کدھر ہوتا ہے؟ آمین 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 تو کہہ رہے ہوتے ہیں, امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں نہ ہمیں یہ پتا ہے, بات کیا ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں اور آمین بھی ہو رہی ہے. ارے بات رب سے ہو رہی ہے, مانگ خدائے احکم الحاکمین سے رہے ہو اور دل کہیں اور ہے. یاد رکھیے, خبردار, بے شک حدیث پاک کے الفاظ ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی. اچھا دنیا میں کسی افسر کے پاس جانا ہو, کسی بہت بڑے آدمی کے پاس جانا ہو, اپنا مسئلہ ہو, فائل لے کے جائیں, کیا کرتے ہیں؟ اور بڑے ادب کے ساتھ اس کا پہلے موڈ دیکھیں گے نا صاحب. بلکہ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا, ہمارے وطن میں تو بار پہلے چپراسی سے پوچھتے صاحب کا موڈ تو ٹھیک ہے؟ اچھا موڈ خراب ہے کل آؤں گا. بھائی ابھی بات کروں گا تو کام ہی نہیں بننا ہے, اس کا موڈ بھی دیکھ کر جانا ہے. پھر اندر جا کر بڑے ادب سے دھیمی آواز میں فائل رکھیں گے, ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے, توجہ رکھیں گے, حضور میرا مسئلہ کئی دنوں سے آ رہا ہوں, آپ کی مہربانی حل کر دیجئے. دنیا میں کسی سے کام نکلوانا ہو, جاب لینی ہو, قرضہ لینا ہو, اس کے سامنے باادب حاضر دماغی کے ساتھ, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا جو ہے نا رب سے کلام ہے, رب سے گفتگو ہے, اور اس میں دھیان کہیں اور, دل کہیں اور, پھر بولتے دعا قبول نہیں ہوتی. ارے ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کا چھوٹا بچہ ہو, بلا تشبیہ آپ کے پاس بیٹھا ہو, آپ اس سے کچھ بات کریں, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی کھڑا ہو کے چلا جائے, آپ کیا کہیں گے؟ میری بات توجہ سے سنو, ادھر ادھر مت دیکھو, دھیان سے سنو. برا لگتا ہے جب ہم کسی کو کوئی بات کرے اور ہماری طرف توجہ نہ کرے, اٹینشن نہ کرے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. ارے اللہ سے بات کرتے ہوئے دماغ کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, دھیان کہیں اور ہے, یہ انداز اچھا نہیں, یہ بے باکی ہے. ارے سر جھکا ہو, حضور قلبی ہو, ہے کاش آنسو بہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, بلکہ رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے اس قابل کیا کہ اپنے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی, میری زبان کو اس قابل کیا کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. اور یہاں جناب دعا کا کوئی انداز ہی نہیں ہے. سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کا پہلا ادب کیا ہے کہ حتی الامکان دل کو خیالات غیر سے پاک کر دے. اب قربان جائیے خاندان اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں یعنی جو آداب ہیں اس میں بہت سارے آداب تحریر فرمائے, اور اعلیٰ حضرت نے اس پر مزید حاشیہ بھی لکھا. احسن الدعاء لآداب الدعاء, یہ بڑی پیاری کتاب ہے, اور اس کتاب کو بڑے آسان انداز میں الحمدللہ فضائل دعا کے نام سے ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کر دیا ہے. ناروے میں بھی مکتبۃ المدینہ ہے, ممکن ہے یہ کتاب یہاں ہوگی. بہترین کتاب. میں ظاہر ہے ایک بیان میں آپ کو سارے آداب بیان نہیں کر سکتا, 80 کے قریب آداب. پھر آگے انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ اور باتیں بیان کرنے کی کہ اس میں ایک تو ادب کیا ہونا چاہیے دعا کا, پھر کون سے وقت ہے دعا کی قبولیت کے, مخصوص وقت بھی ہیں کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے, پھر مخصوص قسم کی کیفیات ہیں, لوگ ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے, دنیا میں مخصوص مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. ساری چیزیں الحمدللہ اس کتاب میں خزانہ ہے یہ دعا کے حوالے سے. تو نیت کریں اس کتاب کو خرید کر کے خود بھی پڑھیں گے, گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ملتی یہاں پر تو انٹرنیٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے dawat-islami.net سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. بندہ کہتا ہے میں بڑا خرچ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. مگر دل ہی کہیں اور ہے دعا میں, تو کیسے کرم ہوگا؟ دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت. پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے. ایک اور ادب کیا ہے, جن کے حقوق اس کے ذمے ہوں ادا کرے یا ان سے معاف کروا لے.
مثال کے طور پہ لوگوں کا حق کھایا ہو، لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہوں، قرضہ دبایا ہوا ہو، زمین پر قبضہ کیا ہو، اور چلا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے، تو اس کی دعا قبول نہیں۔ ادب یہ کہ لوگوں کے حقوق ختم کرے، لوگوں کے حقوق ادا کر دے۔ اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ بندہ کسی بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے، کوئی بادشاہ کے پاس جائے اپنی عرضی لینے، تو ایک ہاتھ سے کوئی مظلوم لٹکا ہوا ہو کہ پہلے میرا ہاتھ تو دے دو، پیچھے کوئی کپڑا کھینچ رہا ہو میرے پیسے تو واپس دے دو، اس ہاتھ سے کوئی لٹکا ہوا ہو کہ مجھ پر ظلم کیا ہے اس کا جواب تو دے دو، اور بندہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے مجھے کچھ دے دو، تو کیا جواب آئے گا؟ بھائی پہلے تم اپنے بندوں جو تم نے لوگوں کے حق کھائے اس کو تو ادا کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور لوگوں کے حقوق ذمے ہیں تو پہلے یہ ختم کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، حقوق العباد، یہ بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر فرمایا کھانے پینے لباس اور کسب میں یعنی کمانے میں حرام سے احتیاط کرے، کہ حرام خور اور حرام کار یعنی حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہو جاتی۔ اچھا، دعا مانگنے کا ایک اور ادب، نگاہیں نیچی رکھے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا نہیں، نگاہیں نیچی رکھے، ورنہ معاذ اللہ زوال بصر کا خوف یعنی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعا کے وقت دو زانو بیٹھے، قبلہ روح ہو، نگاہیں نیچی ہوں، ہاتھ اٹھائیں۔ اس میں بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہے، یا تو کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، سینے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور نگاہیں جھکی رہیں۔ یہ کچھ آداب ہیں، یہ ہمیں آنے چاہیے۔ بہرحال میں نے کہا نا، میں سارے آداب یا سارا کچھ آپ کو ایک بیان میں نہیں بتا سکوں گا، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ بٹ ہو نوز، کس کو پرواہ ہے کہ دعا کے بارے میں بھی کچھ سیکھے گا؟ ارے دعا تو جب سے بچے تھے بڑے ہو گئے مانگتے آ رہے ہیں، سب مانگتے ہیں، انہیں کو دیکھ کے ہم بھی مانگنے لگے، ہم نے نہیں سیکھا۔ حالانکہ اس کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیات سنی، آپ نے احادیث سنی۔ سنیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ بلند نہیں ہوتی۔ تو دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، درود پاک کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیو، کچھ الفاظ بھی بڑے پیارے بیان ہوئے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے۔ اللہ کو اس کے محبوب نام کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ جو شخص 3 بار کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ کہتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت جب دعا کرتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم، دعوت اسلامی کے طریقے میں بھی یہی ہے، ہمارے اجتماعات میں، ہمارے دروس میں، درس کے بعد دعا کا یہ انداز سکھایا گیا ہمیں کہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارو۔ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، یار امام صاحب 2 منٹ لمبی دعا کرتے تو مقتدی آ جاتے، حضرت کیا ہو گیا آج آپ کو، اتنی لمبی دعا کرا دی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیا ذہن ہو گیا ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ہر جملے پہ کرم ہو رہا ہے، آخرت میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، تھوڑی دعا طویل ہو جائے بندہ بور ہو جاتا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، یہ دعا میں طوالت کی شکایت کرنے والا، اور یہی باہر جا کر موبائل فون پر آدھا گھنٹہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے دوستوں سے پونا گھنٹہ گپ شپ کر لے گا، 2 منٹ مسجد میں جماعت لیٹ ہو جائے، باقاعدہ مقتدیوں کی کمیٹی والوں کی امام صاحب سے بات ہوتی ہے، اتنے گھنٹے اتنی منٹ میں آپ نے تراویح پوری کرنی ہے، اتنی دیر کی دعا کروانی ہے، اتنی دیر میں سلام پھیر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن لوگوں کو اتنا بھی تو مسجد سے بھاگنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے یاد کرو، ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ارے بندہ اس تصور میں گھومے کہ میں اپنے رب کو کہہ کیا رہا ہوں۔ دیکھیں کچھ دعاؤں کے معنی بھی یاد کریں، یہ عربی دعائیں اتنی پیاری ہے، خدا کی قسم آپ اردو جتنی دعائیں کر لو، لیکن جو عربی دعا کا مزہ ہے نا، اگر آپ کو خدا کی قسم یہ دعا سمجھ آ جائے نا، جو عربی مسنون دعائیں، جو احادیث میں دعائیں ہیں، مدینہ مدینہ، دل جھوم جاتا ہے، بندے کا جی چاہتا ہے مانگتا رہو مانگتا رہو مانگتا رہو اللہ سے۔ آپ دعا کے ترجمے تو غور کرو یار، ربنا انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ارے چند جملوں میں کیا کیا مانگ لیا۔ اللہ تجھ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ معافی کا سوال ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔
اے اللہ دین میں بھی برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما. پھر کہتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا میں بھی کرم فرمانے والے، آخرت میں بھی عطا فرمانے والے. آپ پکارنے کا انداز تو دیکھو، یا ستار العیوب، اے عیوب کو چھپانے والے، استر عیوبنا بسترک الجمیل، اے اللہ ہمارے عیبوں کو تیرے مبارک پردے سے، تیرے کرم کی چادر سے ہمارے عیبوں کو چھپا دے. بندہ مانگے تو دل خوش ہو جائے. قرآن پاک کی وہ مشہور آیت، وہ مبارک دعا جسے مبارک ترین دعاؤں میں سے شامل کیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ارے کیسی مبارک دعائیں آقا نے عطا کی ہیں. مگر بندہ ہے کہ دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں، دعا کرتا ہے تو دل نہیں لگتا اس کا. ارے دعا میں تو وہ لطف آنا چاہیے، میں مانگتا رہوں، التجا کرتا رہوں، میرا رب کرم کے دروازے عطا فرماتا رہے، کرم کے دروازے کھولتا رہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آگے سنیے، ادب میں آتا ہے 5 بار کہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ نا. فرماتے ہیں دعا کی قبولیت میں یہ بہت اثر رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے. امام جعفر صادق سے منقول ہے، فرماتے ہیں جو شخص عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ چند تو آداب تھے نا. اب آتے ہیں کہ دعا کس وقت مانگے. ٹھیک ہے، یہ بھی سنتے چلے جائیے کہ دعا مانگتے وقت ہمیں کیا اوقات کیا ہونے چاہیے. اعلیٰ حضرت ایسا چوٹ کرتے ہیں اپنی بڑی طویل تحریر میں، چند آپ کو الفاظ سناتا ہوں. کرتے ہیں اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شرف کو غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنے بلند و بالا نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے، اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتے ہیں. لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار. او بے صبرے، ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستان رفیع بلند بارگاہ کی خاک پر لوٹ جا، لپٹا رہے اور ٹکٹکی باندھ کر رکھ. اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، بلکہ اسے پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ اور مراد کچھ یاد نہ رہے. یقین جان کے اس دروازے سے ہرگز محروم نہ رہے گا. تو کبھی بھی جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ جناب یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم نے سنا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے مانگو میں دوں گا، محبوب سے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک. جو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، محبوب کو کہا سائل آئے تو دے دو. وہ میری دعا کیسے رد فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا. ہمیں انتظار ہونا چاہیے. اور اب میں آپ کو وہ روایت سنانے جا رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ، جب بھی پڑھتے ہیں نا، یقین کرو دل جھوم جاتا ہے. آئے سنیے اور جھومیے کہ ہمیں کبھی بھی اس اپنی دعا قبول نہ ہونا تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہائے روایتوں میں آتا ہے حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب باری کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا، میں دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. فرمایا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، میں اس واسطے تیری دعا میں تاخیر کرتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کا نیک پرہیزگار بندہ، عبادت گزار بندہ دعا کرتا ہے، پہلے بتاتا ہوں جو گناہگار کرتا ہے، جب کوئی فاسق گناہگار بدکار، لوگ کہتے بھی یار اس کو دیکھو اس کی دعا قبول ہو گئی، کافر بدکار گناہگار دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے اے جبریل، اے فرشتوں، اس کی دعا مراد جلدی پوری کر دو، اس کی آواز مجھے پسند نہیں آ رہی. اور جب کوئی اللہ کا بندہ، نیک آدمی، پرہیزگار، توجہ کے ساتھ گر گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی رکو، اس کو نہ دینا، اس کو اور مانگنے دو، اس کی آواز بڑی پسند آ رہی ہے. سچ بتانا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے کہ میں دعا کروں اور میرا رب فرشتوں سے کہے اسے اور مانگنے دو.
اس کی آواز مجھے پسند آ رہی ہے. ارے میری کوئی دعا قبول نہ ہو, میرا رب میری التجاؤں پر فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو, مجھے اس کی صدا پسند آ رہی ہے, اس کا گڑگڑانا اچھا لگ رہا ہے, اس کے آنسو اچھے لگ رہے ہیں. ارے جس کو رب پسند فرما لے گا اس کی مصیبتیں کیسے رہے. جلدی نہیں بچایا کرو. اب آئیے وہ اوقات, وہ ٹائمنگز جس میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ 45 ہیں, 45 ہیں, اور 36 حضرت مصنف یعنی مولانا نقی علی خان صاحب نے لکھے, 9 اعلیٰ حضرت نے مزید بڑھا دی. میں سارے بیان نہیں کر سکوں گا, چند ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ شب قدر یہ زبردست رمضان کی 27ویں شب یا آخری طاق راتوں میں ہے, یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے. اسی طرح پورا ماہ رمضان, اور فرماتے ہیں روز عرفہ, اللہ تعالیٰ میں حج کی سعادت عطا فرمائے. عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جو حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ, اچھا فرمائے یہ عام ہے حاجی اور غیر حاجی کے لیے, یعنی غیر حاجی اپنے وطن میں بھی 9 ذی الحجہ کو دعا کرے وہ قبولیت کا دن ہے. حاجی کو تو ملے گا ہی ملے گا, غیر حاجی کو بھی یوم عرفہ عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر شب جمعہ, سبحان اللہ, جمعرات کی رات, ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کا اجتماع کب ہوتا ہے یہاں پر؟ ہاں, تو اب سوچ لو ہر جمعرات کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا اجتماع الحمدللہ کم و بیش شب جمعہ ہی ہوتا ہے, جمعرات کی رات ہوتا ہے, پھر اس میں اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے نا, رو رو کر دعا بھی مانگی جاتی ہے. قبولیت کی رات ہے تو پابندی کے ساتھ اجتماع میں آیا کریں تاکہ قبولیت کی رات دعا بھی قبول ہو جائے گی. ہمیں کیا پتا کیسے مانگنا ہے, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور نیت کر لو ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے. اچھا فرمایا روز جمعے کے دن بھی قبولیت کیا وقت ہے, ٹھیک آدھی رات کے اس وقت خاص تجلی ہوتی ہے, یعنی سحر کا وقت اور آدھی رات کا وقت, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اذان کے وقت, مسجد کو جاتے وقت, اسی طرح وقت تکبیر, جب تکبیر کہی جاتی ہے, درمیان اذان و اقامت, اذان ہو جائے اقامت ہونا باقی ہے, اس کے درمیان, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. جب امام ولداللین کہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا پھر پنجگانہ فرضوں کے بعد, جیسی فرض ختم ہو پھر دعا ہوتی ہے, جلدی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, سلام پھیرا امام صاحب نے آدھے بار, ارے نہیں کرو بھائی, یہ قبولیت کا وقت ہے, دعا مانگ کے جاؤ, تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سجدے میں آئے ہے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے آقا فرماتے بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا, تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو, سجدے میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تلاوت قرآن پاک کے بعد بھی دعا کریں, یہ بھی دعا کا قبولیت کا وقت ہے. آب زمزم پی کر دعا مانگیں, اللہ تعالی ہمیں زمزم پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. مکے میں بھی انشاءاللہ پی سکتے ہیں, اپنے وطن میں بھی آ جائیں تو بھی زمزم پی کر دعا مانگیں, یہ قبولیت کا وقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہو, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زمزم کی برکت عطا فرمائے. روزہ افطار کر کے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر سورج ڈھلتے وقت, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا اب چند باتیں, مقام, پرٹیکولر پلیسز جہاں دعا قبول ہوتی ہے. مبارک حدیث پاک سے, یہ روایتوں سے, یہ کتابوں سے جو مقام ملتے ہیں بہت سارے ہیں, یہ 44 ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 23 جو ہیں حضرت مولانا نقی علی خان صاحب نے لکھے, اور 21 اعلیٰ حضرت نے اضافہ کر دیا, تو یہ ٹوٹل ہو گئے 44. چند باتیں میں بتا دیتا ہوں اس میں. مطاف, سبحان اللہ, جہاں پر طواف ہوتا ہے نا, وہ مطاف دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اور مستجاب, سبحان اللہ, یہ وہ دیوار ہے جس کے دائیں طرف حجر اسود ہے, بائیں طرف رکن یمانی ہے, اور چہرہ کریں تو مدینے کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے. گویا کعبے کی طرف بھی چہرہ ہے, کعبے کی طرف بھی چہرہ ہے. روایتوں میں آتا ہے یہ جو مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستجاب, اعلیٰ حضرت فرماتی ہے مستجاب ہے, 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بندہ دعا کرے 70,000 فرشتے آمین کہیں گے. ملتزم, سبحان اللہ, یہ تو ایسی جگہ ہے, آئے ہے اللہ ملتزم کی حاضری عطا فرمائے. بظاہر چھوٹی سی جگہ ہے, یہ کعبے کی شرقی دیوار, یعنی جو کعبے کا دروازہ ہے نا, وہاں سے لے کر حجر اسود, اس کے درمیان کی جگہ. یہاں مشکل سے 2 یا 3 آدمی کھڑے رہ سکتے ہیں. حتیم جو کعبے کے گرد ایک آپ نے دیکھا ہوگا یو شیپ میں,
اللہ تعالیٰ وہاں بھی حاضری عطا فرمائے. یاد رکھے حتیم وہ جگہ ہے جس کے اندر جانے والا ایسا ہی ہے جو کعبے کے اندر گیا, کیوں کعبے کا حصہ ہے, وہ باہر سے بنا دیا گیا. اس کے اندر دعا, حجر اسود کی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا, میزاب رحمت ہے پرنالا کعبے کا جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے نا, سبحان اللہ, تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر بھی دعا مانگے. نظر گاہے کعبہ, یعنی جب جب کعبے پر نظر پڑے بندہ دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے. اچھا اب یہ تو کعبے کی بات ہو گئی, مسجد نبوی شریف میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اولیاء کرام کی مجالس, علماء کی مجالس میں دعا قبول ہوتی ہے. آگے فرمایا منبر اطہر کے پاس, مسجد اقدس کے ستونوں کے نزدیک, مسجد قباء شریف میں, مسجد فتح میں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کے درمیان اجتماع مسلمانوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ